مدثر صاحب نے دریافت فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے بہت سی نمازیں ہوں اور وہ قضا بھی نہ کر سکے تو وصیت کرنا کہ اس کے انتقال کے بعد ورثاء اس کی وراثت میں سے نمازوں کا کفارہ ادا کر دیں، یا یہ کہ اپنی زندگی میں کفارہ ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ زندگی میں نمازیں جو قضا ہو گئیں، اب دو مسئلے بن گئے۔ ایک تو زندگی میں اس کا مالی طور پہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کیوں، یعنی اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ان کی قضا کرے، اور اگر وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کی قضا کرے اشاروں کے ذریعے، اور اگر بالکل نہ رہے تو پھر وہ وصیت کرے کہ اس کے مال کے 1/3 حصہ جو ہے 1/3 جسے کہتے ہیں اس میں سے ادا کر دیا جائے۔ مثلاً لاکھ روپے چھوڑ کے وہ دنیا سے گیا ہے تو 33,000 اس کے لیے ایسے ہیں جس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری جو وصیت ہے اسے پورا کیا جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کرتے کرتے دیگر جو لوگ ہیں ورثاء ان کا حق مار بیٹھے۔ 33% کے علاوہ 1/3 کے علاوہ اس کے ورثاء چاہیں کہ نمازوں کا کفارہ ادا کر دیں تو ان کی مرضی۔ تو یہ دو چیزیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ نظر کے متعلق یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی، بھیا نظر کا وجود ہے، نظر لگ بھی جاتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ العین حق، نظر یقینی طور پر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے لیے مختلف جملے ارشاد فرماتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ چیزیں پڑھو تو تمہیں نظر نہیں لگے گی۔ معارف الحدیث سے کتاب ہے، حضرت محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور معارف الحدیث بہت اچھی کتاب ہے، جہاں تک ہو سکے ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی 4 یا 5 جلد میں نظر بد پہ بحث ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے، اور وہاں پہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وظائف بھی لکھے ہیں جو نظر کے توڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے جو کلمات جملے پڑھتے تھے وہ بھی وہاں پہ ہیں، تو نظر کے اتارنے کے لیے وہ کرنا چاہیے۔ نبیل صاحب نے اسلام آباد سے جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ یہ کہ خاتون بچی جو ہے ان کی بھتیجی وہ معذور ہیں، اور معذورہ ہیں تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اف یو نو اینی فیمیل ٹیوٹر، تو یہ فیمیل ٹیوٹر کا ایسے ہے کہ آپ اس دن فون پہ رابطہ کریں سنڈے کے بعد، کہ جو اگلے 2 دن آ رہے ہیں ہم نے ایک پتہ کیا تھا وہ خاتون سے بات نہیں ہو سکی، آپ 2 دن بعد ہم سے بات کیجیے گا منڈے کو، تو اگر کوئی ہو سکا تو ہم آپ سے عرض کریں گے۔ قنوت نازلہ وظیفے کے طور پہ مستقل اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے بھائی، لیکن یہ قنوت نازلہ نماز میں نہ پڑھی جائے۔ ہمارے نزدیک نماز کے علاوہ کوئی آدمی مثلاً اللہ سے دعا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ اگرچہ قنوت نازلہ نہیں ہے لیکن یہ ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح قنوت نازلہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ساری دعائیں ویسے بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ میں اہل سنہ میں سے ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور اسی عقیدے پر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور وفات بھی چاہتا ہوں کہ اسی عقیدے پہ آئے۔ بسم اللہ بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ صحیح عقیدہ بخشے اور اس پہ قائم رہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔
اور اس کے خلاف جو بھی عقیدہ ہے سو گمراہی ہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور اس عقیدے کو لوگوں تک، اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی بھی اس میں سے بگڑ جائے۔ یہ جو کل ملک میں ہوا ہے، الحمدللہ علماء نے اپنا اپنا فریضہ ادا کیا ہے، ترکی میں بیٹھے ہیں مگر پھر بھی صحیح عقیدے کی فکر ہے کہ کیا ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنہ کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا اور تعلیم دی تھی، اللہ اس پہ قائم رکھے اور اسی پہ وفات ہو اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے اسی عقیدے، صحیح عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندگی نصیب فرمائے۔ عبداللہ رضوان صاحب کا کرناٹک سے یہ سوال ہے کہ آئی بلیو دا سیکنڈ پارٹ آف مائی question was not addressed. Why do madrasa in India such as Nadwa continue to include in their curriculum a book that claims محمد بن عبد الوہاب؟ بھیا محمد بن عبد الوہاب کے متعلق ندوہ والوں کا جو بھی نظریہ ہو اور جو بھی وہ ان لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اپنے طلباء کو، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کے متعلق پوری تحقیق ہو جائے، یہ 3 آدمی اس میں بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تحریک نے امت کے لیے نفع کا کام بھی دیا، لیکن اس تحریک میں جو لوگ حد سے گزر گئے تھے اور قتل و غارت گری تک پہنچ گئے تھے وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے۔ ہم نے ان کی مجلس اور ان کی صحبت میں جو کچھ سنا اور جتنی دیر بھی رہے، ہم نے یہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا، اور کبھی بھی وہ جو قتل و غارت گری ہوئی تھی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ دوسرے آدمی حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا، اور تیسرے جو تھے مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا خیال بھی یہی تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تاریخی طور پہ بہت سی غلطیاں ہیں اور غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں نے پھیلائی ہیں، اور حقیقت میں وہ برے آدمی نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ ان کی رائے ہے، ان کی تحقیق یہی ہوگی، بس ختم ہوئی بات۔ اب اس سے آگے کیوں پھیلانا ہے؟ ہم لوگوں نے جب تحقیق کی تو ہمارے پاس وہ سورسز زیادہ ہوئے جن سورسز کی بنیاد پر ان حضرات کی تحقیق تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے لندن جا کے محمد بن عبد الوہاب اور ان کی تحریک کا مطالعہ کیا ہو۔ اللہ نے بہت بڑے بڑے کام ان سے لیے رحمہ اللہ۔ مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی خیر عمری تھوڑی ہوئی، پھر وہ جماعت اسلامی میں آ گئے تھے، اور پورے عالم عرب میں جو مودودی صاحب کی کتابوں کا ترجمہ کر کے پھیلانے والے تھے، یہ صحرا مولانا مسعود عالم ندوی ہی کے سر پہ بنتا ہے۔ مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ غضب کے پڑھے لکھے تھے، عربی ادب، عربی کی تعبیرات، کمال کی شخصیت تھی، لیکن انتقال بھی بس ایسے ہی ہو گیا۔ 48 سال کے تھے کراچی میں۔ کراچی والوں کو کیا پتا تھا کہ کون کس کٹیا میں اللہ کے سامنے جان دے رہا ہے، بہرحال اس کی کیا شکایت کرنی ہے، لیکن ان حضرات کے سامنے وہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہم جب انگلینڈ گئے اور کئی مہینے رہے تو وہ ریکارڈ دیکھا، جس ریکارڈ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ پھر اسی کو محمد بن سلمان نے اب جو کچھ کہا ہے وہ سارا اسی کے مطابق فرماتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عبد الوہاب اپنی صدی میں ایک عالم دین تھے، بس انہوں نے کہا مجدد نہیں تھے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ہمارا اختلاف اس سے زیادہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی ہے۔ تو اس بات کو کیا بار بار لینا؟ ندوہ والوں سے پوچھیے، انڈیا میں ان کی تحقیق وہی ہوگی۔ بھائی ہم سب کو ہر ایک کو
یہ اجازت دینی چاہیے، یہ بھی فکرہ غیر مناسب ہے۔ اجازت نہیں دینی چاہیے بلکہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی ہم سے اختلاف رائے رکھے۔ ہم آخر ہیں کیا؟ ہماری اتھارٹی کیا ہے کہ جو آدمی ہم سے اختلاف رائے رکھے وہ کافر ہو گیا؟ کیوں بھائی؟ وجہ یہ فضول تنگ نظری کی باتیں ہیں اور تنگ دلی کی باتیں۔ ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا پڑھا ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک رائے قائم کرے۔ آپ کو اللہ نے اس منصب پر بٹھایا ہے کہ اس بچے کو سمجھا سکیں، بسم اللہ سمجھا دیجیے۔ آپ کی اولاد ہے، آپ کا مرید ہے، کوئی ایسا تعلق ہے، بسم اللہ، آپ خاندان کے بڑے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو یہ کوئی حق آپ کو نہیں پہنچتا کہ اس آدمی پہ خام خواہ کی پابندیاں لگائیں۔ محمد بن عبد الوہاب اچھے آدمی تھے، ہوں گے یار، نہیں تھے نہیں ہوں گے، کیا لینا اور کیا دینا۔ وہ تو بہت بڑا منصب ہے جس کی بنیاد پر پہنچ کے کوئی مفتی یہ فتویٰ لگائے کہ یہ فسق و فجور ہے، ولیعذ باللہ یہ کفر ہے۔ ان کا منصب خود سنبھال لینا اور دوسرے کے وجود کو برداشت نہ کرنا یہ زیادہ عرصہ نہیں چلا کرتا۔ اور جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تنگ نظری کی بھی اور خام خواہ اپنی اتھارٹی، میں یہ کہتا ہوں وہ جلد مارے بھی جاتے ہیں اور ان کی تحریکیں پنپتی بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے ہاں جو عذاب ہے وہ الگ۔ سعود الرحمان صاحب فرماتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، بیانات سنتا رہتا ہوں اور شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک بیان پہ ایک دوست نے جواباً یہ کتاب بھیجی ہے، مفتی صاحب غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، شیعہ کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نیز شیعہ کمیونٹی پر فتویٰ لگانے کے لیے ہر شخص سے انفرادی طور پر نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس کے عقائد و نظریات کے متعلق شیعہ مسلک کی معتبر کتابوں کو دیکھا جائے گا۔ خمینی، مجلسی اور ان کی دیگر صحائے ستہ کی کتب۔ برائے کرم آپ اس حوالے سے ایک بیان ریکارڈ کروا دیں، اس میں اپنا بھی موقف دے دیں کہ یہ جو فتاویٰ اتنے سارے علماء نے جمع کر دیا ہے اس کو بھی واضح کریں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس پہ بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے یہ بھیجا ہے نا، دوسرا بڑی محنت کی ہے شاید انہوں نے سوال کے مرتب کرنے میں۔ علامہ علی شیر حیدری شہید، نمبر 1، عدالت نے شیعہ کا کفر ثابت کیا اور تمام دلائل و ثبوت جمع کر کے سنی موقف نامی کتاب لکھی۔ 1400 سالہ اکابرین امت کا شیعہ کے کفر پہ فتویٰ جمع کیا اور تکفیر روافض کے نام سے کتابی شکل دی۔ پوری دنیا کے مفتیان کرام سے شیعہ کے کفر کا فتویٰ لیا جو فتویٰ امام اہل سنت نام سے کتاب ہے۔ اچھا کیا بھائی، بہت بہت بڑا کام کیا۔ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں شیعہ ایز اے کمیونٹی کافر ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے گا، افراد کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ کتابوں کو دیکھ کے فتوے دیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مشکل کشائے دارین، اس جہان اور اس جہان کی مشکلات کو حل کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ دیتے ہو کفر کا فتویٰ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، کفر کا نہیں۔ دو گے فتویٰ؟ ہمارے حضرت تھانوی نفر اللہ مرکزہ نے شیعہ کے ذبیحے کو درست قرار دیا، اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہم یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب 2 فتویٰ حضرت تھانوی نفر اللہ مرکزہ۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ میں خدا کے خوف سے کہتا ہوں، حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کراچی کے حدیث شریف کے سبق میں لڑکوں سے فرمایا، لڑکے بار بار سوال کرتے تھے، حضرت نے فرمایا تم الٹے بھی لٹک جاؤ نا تو میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا۔ تم ہو کون؟ تمہاری ووکیبلری کیا ہے؟ تم نے پڑھا کیا ہے؟
لیکن اگر آپ کا یہ مسلک ہے تو آپ چلیں کریں، لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو کہیں کافر ہیں، پھر مار بھی دیں۔ مزہ تو جب آتا ہے جب آپ پھر دھماکے کرتے ہیں، مارتے ہیں، خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ 20 سال سے ٹھنڈے نہیں ہوئے تم؟ اب تمہارے اکابر کہاں گئے؟ اب نہیں بولتے، اب کہاں گئے کافر کافر شیعہ کافر؟ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ شیعہ کو مجموعی اعتبار سے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا بھیا کافر ہو گئے، مرتد ہوئے نا، پھر کافر تو نہ مرتد ہوئے نا، واجب القتل ٹھہرے، کرو قتل، پھر شروع، مارو گے، قتل شروع کرو نا، پھر یہ فتویٰ بھی دو گے سب واجب القتل ہیں، ان کی اولادیں بھی واجب القتل ہیں، کسی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ پھر ان پہ پابندی لگاؤ کہ قرآن بھی نہ پڑھے، کیونکہ تم کافر ہو، ہماری کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ پھر ان پہ پابندی لگاؤ اس بات کی بھی کہ وہ نام بھی علی حسن حسین نہ رکھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس جہان میں بستے ہو یار؟ ہم ایک سوتر کے برابر اپنے اکابر کا وہ مسلک جو اہل السنہ کا ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کرے مجھے یاد رہے آئندہ میں یہ مسئلہ ہی نہیں بیان کروں انشاءاللہ۔ ہم ایک سود کے برابر حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے مسلک سے، حضرت حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزو کے مسلک سے، ان کے شیخ پیر و مرشد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہم اللہ ان کے مسلک سے ایک سود ہٹنے کو تیار نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی علمی اختلاف ہو تو الگ بات ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ ہم نے حدیث شریف پڑھی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تیمم کا باب بخاری شریف میں پڑھا رہے تھے تو کسی وجہ سے عرض کیا کہ حضرت تیمم تو ماربل سنگ مرمر پہ بھی ہوتا ہے، تو فرمایا نہیں، تیمم تو مٹی پہ ہوگا۔ اگلے دن وہ کتاب دکھائی کہ حضرت یہ لکھا ہے نفیہ نے، تو بہت حیران ہوئے کیونکہ ہمیشہ ہی وضو کرتے زندگی گزری تھی، تو فرمایا اچھا یہ مسئلہ اب معلوم ہوا۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا حال تھا، اور الحمدللہ منی کی شاگرد۔ یہ 20 سال جو گزرے ہیں نا، جس میں تم ہمارے منہ کے سامنے اچھل اچھل کے بکتے تھے، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب کہاں گئے ہو؟ نکلو، اب کیوں ڈر گئے ہو؟ تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے؟ بسم اللہ کرو نا، اب جہاد ہے۔ اب تمہارے مولوی کہاں گئے جن کی مساجد اڈے بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ اب مار پڑتی ہے؟ کیوں امت کو برباد کر رہے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کرے کہ آخری مرتبہ جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں، 74 کی ختم نبوت میں تم نے شیعہ حضرات کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا؟ یہ کل بھی قادیانیوں کے خلاف جن کے کفر پہ اتفاق ہے، وہاں ہمارے علماء الحمدللہ پیچھے نہیں ہٹے، ٹوک بجا کے ثابت کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ غلط بات ہے، اسے صحیح کریں۔ انہوں نے صحیح بھی کیا الحمدللہ۔ اب یہ تو دیکھیں گے تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن جو لوگ ان میں شریک تھے، جنہوں نے انہیں مسلمان سمجھ کے ہی شریک کیا تھا، انہیں بھی پھر کافر کہو نا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اسماعیلی سارے کافر ہیں، لہٰذا محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ سب سے بڑے کافر تھے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ فتوے کے ایک ایک لفظ کے لیے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم لوگ فتوے نہیں دیتے، ہم صرف رائے بیان کرتے ہیں کہ پچھلوں نے بھیا یہ لکھا ہے۔ آج کل مفتی حضرات یہ رائے دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے مفتی واقعی فتویٰ جو دیتا ہے نا، اس کی بنیاد یہ کتابیں نہیں ہوتی، یہ بس ایک ظاہری چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ اور ان چیزوں کے بعد ہم آنے لگے اسلام آباد، تو ایک بات ایک رات کو ارشاد فرمائی
ایک مسئلہ تھا، اس پہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے، جامعہ مدنیہ میں کمال کی بات کہی جو ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہے. ہم کبھی بات کرتے ہیں تو بھی جیسے حضرت رحمۃ اللہ ابھی یہ بات کی، اور لکھتے ہیں تو اس سے زیادہ استحضار ان کے اس جملے کا رہتا ہے. فرمایا فتوے کی بنیاد ظاہری طور پہ تو یہ کتابیں ہیں ہی، لیکن فتوے کی اصل بنیاد یہ نہیں ہے. ہمیں حیرت ہوئی کہ فتوے کی اصل بنیاد کیا ہے، شامی نہیں، عالمگیری نہیں، تو کیا ہے؟ فرمایا فتوے کی بنیاد اصل اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس. اور پھر فرمایا تقوی ہے، تقوی میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. تو تقوی کی بنیاد پر فتویٰ جا کے اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ تقوی اگرچہ آگے کی چیز ہے، لیکن مفتی حضرات جو ہیں یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جنت بھی ان کے لیے اور جہنم اللہ نے ڈبل کے لیے رکھی ہے. 66% معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. سیویا غور کرو یہ ساری چیزیں، اور بار بار ان فتاویٰ کو بھیجتے کیوں ہیں؟ امریکہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بھی بھیجی ہے، اور اس میں جو ہم سمجھ پائے ہیں غور سے دیکھنے کے بعد، اگر وہ غلط ہو تو مسئلے کی بنیاد ہی بدل جائے گی، اور اگر وہ صحیح ہے جو اس کو دیکھ کے ہم کر پائے ہیں، سمجھ پائے ہیں، تو ایک جگہ ہے جہاں پر مسجد ہے، اور پھر کچھ گلیاں یا روڈ یا یہ چیزیں چھوڑ کے پھر ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھی ایک پلاٹ ہے. اب اس مسجد کا اور اس پلاٹ کا آپس میں زمینی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو پلاٹ ہے اسے مسجد میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، اور مسجد کے احکامات اس پہ لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ تو اجمالاً یہ عرض ہے کہ مسجد کے ساتھ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں، اس کا زمینی رابطہ نہیں ہے. یہ مسجد الگ بنے گی، وہ مسجد الگ ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہاں پر نماز ہو رہی ہو اور کچھ لوگ نماز اس پلاٹ میں ادا کریں، کیونکہ ان کے درمیان دو چیزیں نہیں ہیں. ایک تو امام کی حرکات ان کا ہونا ضروری ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے، اس لیے امام کو شریعت منع کرتی ہے کہ وہ محراب کے اندر کھڑا ہو کہ پہلی صف والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے، رکوع میں کب گیا اور سجدے سے کب اٹھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کو باہر کھڑا ہونا چاہیے محراب سے. تو بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانی چاہیے. اگر مسجد بڑی ہے، لوگ پورے ہو جاتے ہیں، صف کے ختم ہو جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے تاکہ سب لوگ دیکھ لیں امام کی حرکات کیا ہیں. اس پہلی صف سے پھر دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ ہوتے ہوتے اگر 1000 آدمی بھی پیچھے کھڑا ہے تو سب کے لیے حکم ایک ہی لگے گا کہ گویا کہ یہ سارے لوگ اپنے امام کی اقتداء میں امام کی حرکات کو دیکھ کر رکوع اور سجدے میں جا رہے ہیں. تو اس صورت میں امام کی حرکات جو پہلی مسجد میں ہیں، جو باقاعدہ مسجد ہے، اس پلاٹ تک پہنچ نہیں سکتی. اگر یہ کہا جائے کہ ویڈیو لگا لیں گے یہ چیزیں، تو ان کا اعتبار نہیں ہے. بجلی چلی جائے ویڈیو کیسے چلے گی؟ اور اگر ویڈیو ہی کے ذریعے نمازوں کی امامت کرانی ہے تو جب ہم سمرقند گئے تو سمرقند کا اور اسلام آباد کا مطبع برابر پایا. جتنے بجے فجر یہاں ہوتی ہے ویسے ہی سمرقند میں ہوتی ہے. تو پھر کیا یہ درست ہوگا کہ سمرقند میں امام صاحب بڑی مسجد نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم نے یہاں پر کوئی چیز آن کی اور امام صاحب دکھائی دے رہے ہیں، ہم انہی کو رکھ کے اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیں؟ تو ابھی تو باجماعت نماز ہوئی. اور پھر سمرقند کا کیا قصہ ہے؟ حرم شریف سے نماز نہیں آتی، عشاء کی نماز آتی ہے، اور کئی مرتبہ عشاء کا ٹائم، ان کا ٹائم، ہمارا ٹائم برابر نہ بھی ہو، ریکارڈنگ لگا لی اور ریکارڈنگ میں امام کعبہ کی فجر لگا لی اور پیچھے کھڑے ہو کے فجر پڑھ لی. لاکھ کا ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ تو اس لیے ایک بہت بڑی علت یہ ہے
کہ امام کی حرکات کا مشتبہ ہو جانا یا مقتدی جو پہلی صف کے انہیں نہ پتہ چلنا، پہلی سے دوسری تیسری، یہ پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے اتصال صفوف کا، کہ صفیں متصل ہونی چاہیے۔ بڑی مسجد ہے، یا تو وہ حقیقت میں بڑی مسجد ہے یا اس پہ بڑی مسجد کا حکم لگایا جا سکتا ہے، یہ دو الگ چیزیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آگے بات چلے کہ ایک بڑی مسجد ہے، اس پہ کیا حکم لگے گا، یا یہ کہ مسجد تو چھوٹی ہے لیکن اس پہ حکم لگ سکتا ہے بڑی مسجد کا۔ تو دیکھیں اتصال صفوف، صفوں کا ملا ہوا ہونا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد کو اگر آپ لے لیں تو شامی نے خوارزم کی مسجد کا لکھا ہے، اور خوارزم کی مسجد کا شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا 1/4 1/4 ایسا ہے جس میں 4000 ستون ہیں۔ خوارزم کی مسجد میں 16,000 ستون ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بڑی مسجد۔ تو امام کا حال مقتدیوں پر مشتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے عام مسجدیں ہیں اور ان میں راستہ آ جائے، درمیان میں نہر آ جائے، تو اس کے باوجود صفیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے اور درمیان میں 10 فٹ سے کم کوئی چیز آ گئی، 2 صفوں کا فقہا نے لکھا ہے، 2 صفیں عام طور پہ 4 سے 5 فٹ کی صف بنتی ہے، تو 10 فٹ کر لیں آپ۔ اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں فقہا کہ امام اور اس کے ساتھ جتنی صفیں ہیں، اگر درمیان میں 10 فٹ کوئی بڑی شاہراہ، کوئی بڑا رستہ نہیں ہے جس راستے پہ آج کل کے دور میں گاڑیاں چل سکیں، تو نماز درست ہے۔ لیکن اگر ایسی بڑی شاہراہ ہے، جیسے فرض کر لیجیے یہ میلوڈی کی مسجد ہے، درمیان میں یہ روڈ آ گئی، پھر ایک حصہ وہاں بنا لیا گیا، تو یہ درمیان کی روڈ ہے نا، اگر یہ 10 فٹ ہے تو پھر ادھر والوں کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ درمیان میں بہت بڑی چیز ہے، یہ روڈ کا حصہ، یہ امام کی حرکات کو نہیں جان سکتا۔ اچھا، ایک صورت پھر یہ بن جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ اس میلوڈی کی مسجد کو ہی لے لیتے ہیں، یہاں سے متصل صف بچھی وہاں تک، آگے رستہ تنگ ہو گیا، مارکیٹ کی گلی آ گئی، ایک آدمی رہ گیا ہے، پہلی دوسری تیسری 10ویں 15ویں صف، پھر اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ رکوع سجدہ آگے دیکھ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ جو خطے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ایک آدمی اگر کھڑا ہوگا تو ایک آدمی کا کھڑا ہونا معتبر نہیں ہے۔ امید ہے ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کا کھڑا ہونا معتبر نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اکیلا آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ تو یہاں مثلاً صف میں 10 آدمی تھے، باہر نکلے، رستہ تنگ ہوا، 5 ہو گئے، پھر اس سے پیچھے 3 ہو گئے، پھر اس کے پیچھے 1 آ گیا، تو اس ایک کی نماز کا حرکات کا اعتبار نہیں ہے کہ وہ امام کے ساتھ حرکت متصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اب آپ کہیں 2 آ گئے، تو 2 پہ بھی کھڑے ہونے میں اتفاق نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 آدمیوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے، تب جا کر صف بنتی ہے۔ تو یہاں 15 آدمی تھے، پھر پیچھے 10 ہو گئے، پھر پیچھے 5 رہ گئے، پھر 1 رہ گیا، 2 رہ گیا، 3 کتنے رہ گئے؟ 1 ہے، کوئی اعتبار نہیں، 2 ہے، فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، 3 ہے، وہ 3 آدمی، اس کے پیچھے جو صف ہے اس میں 1000 آدمی کھڑا ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مسجد کے امام سے صف جڑی ہوئی، اور بالکل متصل ہونا، یہی حکم جو ہے وہ پھر پچھلی صفوں کے متعلق بھی آ جاتا ہے کہ امام پہلی صف میں ہے اور درمیان میں اتنا راستہ نہیں ہے کہ گاڑی کوئی گزر سکے، تو 8-10 فٹ کا راستہ ہے، تو بھی
پہلی اور دوسری صف کے درمیان اتنا راستہ بھی اگر ہے تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ فاصلہ ایسا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے، آواز سنی جا سکتی ہے۔ اور اگر امام روڈ کے ایک طرف ہے، درمیان سے روڈ گزر رہی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں، پیچھے ہو رہی ہے جماعت، تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ امام کی حرکات کسی وقت بھی آگے پیچھے ان سے ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری چیز کر لیجئے کہ مقتدی سارے ایک طرف اور امام ایک طرف اور درمیان میں روڈ ہے، یا ایسی نہر ہے جس میں چھوٹی کشتیاں چل سکتی ہیں، چھوٹی کشتیاں چل سکتی ہیں، تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس میں اگر چھوٹی کشتیاں بھی نہیں چل سکتی، بس ایسے نالا سا ہے، تو اب ان کی نماز ہو جائے گی۔ عام مساجد جو ہیں اگرچہ بڑی ہوں، لیکن ان تمام کا حکم ایک ہے، بڑی مسجد کا حکم ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں خالی جگہ کے فاصلے کا اعتبار نہیں رہتا۔ مثلا یہ لال مسجد ہے، بڑی مسجد ہے نا، یہاں درمیان میں اگر فاصلہ آ بھی گیا تو بھی اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے، صفوں کو صف سے متصل ہونا چاہیے، لیکن اگر آ بھی گیا تو پھر بھی ٹھیک ہے، پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے عیدگاہ بھی عام مسجدوں کی طرح عیدگاہ کا حکم بھی یہی، ایک پورا گراؤنڈ ہے، عید پڑھنی ہے، یہاں صفیں بچھی ہوئی ہیں، لوگ ادھر آ گئے، درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ آ گیا، پھر پیچھے لوگ چلے گئے۔ وہ جو فاصلہ آیا ہے اس فاصلے میں نہ کوئی گاڑی گزرتی ہے نہ کچھ بھی، گراؤنڈ ایک ہی ہے، پیچھے صفیں 10 آدمی نے اور بنا لی، ان سب کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں اگر جگہ ایک ہی ہے تو صف کے صف سے جڑے ہوئے ہونے کا حکم نہیں ہے۔ چھوٹا مکان بھی مسجد کے حکم میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ چھت ملی ہوئی ہو۔ اب مثلا یہاں یہ دیکھیں نا آپ، یہاں پہ اوپر ایک سوراخ انہوں نے رکھا ہے، جنہوں نے بھی رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ صحیح شریعت کے مطابق رکھا ہے۔ امام یہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کی آواز اوپر جاتی ہے، تو ایک ہی حکم ہو گیا نا، اسپیکر ہو نہ ہو۔ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، یہاں کھڑے ہو کے کسی نے اللہ اکبر کا، اوپر آواز جاتی ہے، یہ ایک ہی حکم آ گیا سارے کا، کیونکہ اوپر والے بھی سن رہے ہیں، نیچے والے بھی سن رہے ہیں۔ اس کا اعتبار لاؤڈ اسپیکر کا اور ان چیزوں کا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ چیزیں نماز کو خراب کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، کہ یہاں تو بجلی پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں، جن مساجد میں جنریٹر ہیں یا تو وہاں بیچارے اس سے کام چلاتے ہیں، یا جنریٹر بھی نہیں رکھ پاتے، تو پھر تکبیر مسلسل جو کہی جاتی ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ بڑے میدان میں کوئی آدمی نماز پڑھاتا ہے اور امام اور مقتدی کے درمیان اتنی جگہ خالی ہے، نماز عید کی نہیں ہے، اور صفیں اتنی خالی ہیں، جگہ چھوڑ دی جس سے گاڑی گزر سکتی ہے، 10 فٹ سمجھ لیں، 10 فٹ اگر چھوڑ دیا تو وہ پھر جو صفیں امام کے پیچھے کھڑی ہیں ان کی نماز ہو گئی، جو درمیان میں 10 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑی ہیں ان کی نماز نہیں۔ تو اس لیے جو آپ نے امریکہ کی وہ چیزیں بھجوائی ہیں اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس میں ایک مسجد ہے اور اس کے درمیان گلیاں یا کوئی اور چیز ہے یا تعمیرات ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے جا کے ایک پلاٹ ہے، تو وہ پلاٹ ایک الگ چیز ہے، مسجد ایک الگ چیز ہے۔ اس پلاٹ پہ مسجد کا حکم اس وقت تک نہیں لگے گا جب تک کہ مسجد کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں اس پلاٹ پہ پوری نہ ہو جائیں۔ ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی انتقال نہ کرے، نہ مرے
جب تک کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ ظاہر صاحب اس حدیث کی تشریح مختصر سی یہ ہے کہ انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھنا کہ مجھے معاف فرما دے گا، اور اللہ سے یہ امید رکھنا کہ وہ گرفت نہیں فرمائے گا، اور اللہ کا خوف کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ ان دونوں کے درمیان کی کیفیت، کبھی خوف کبھی امید، یہ ہونی چاہیے، اور ایمان اس کا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ جب بڑھاپا آ جائے، جب موت نظر آنے لگے، تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اس پروردگار نے دیکھا ہے میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس نے نیکیوں کی بھی توفیق دی ہے، انشاءاللہ ضرور اللہ قبول فرما لے گا۔ امید غالب آ جانی چاہیے۔ جوانی میں خوف غالب رہنا چاہیے، خدا کی نافرمانی نہ کرے، اور مرنے سے پہلے امید غالب آ جانی چاہیے کہ جس پروردگار نے اتنا کرم فرمایا ہے وہ آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں پہ ساری زندگی خدا کا خوف غالب رہتا ہے، اور بعض لوگوں پہ ساری زندگی امید غالب رہتی ہے۔ دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، بس ہر ایک اپنے حال میں مست ہے۔ ضرورت کیا ہے کسی کو؟ جب تک ضرورت پیش نہ آئے لوگوں کے احوال میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، غالباً صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا پروردگار ساری زندگی خوف رہا، اور اب امید ہے تجھ سے کہ تو مغفرت فرمائے۔ تو اپنا اپنا حال ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک ضروری سوال جو آپ نے تحریر فرمایا کہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے، جلدی جواب دے دیں۔ اور ہمارے گھرانے میں ہماری مامانی کہتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی نے خالہ کا دودھ پیا، اور خالہ کے بڑے بیٹے کو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، جبکہ میری والدہ انتقال کر چکی ہیں اور خالہ کو کچھ یاد نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو کیا ہمارا نکاح ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ دیکھو بھیا، جو تفصیل آپ نے ذکر کی ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خالہ کا دودھ نہیں پیا، کوئی شواہد نہیں، گواہی نہیں، اور نہ آپ کا خالہ کی جس بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے اس بیٹی نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ایسے نہیں ہے تو اگرچہ مان بھی لیا جائے کہ آپ کا جو بھائی ہے، بڑے بھائی نے خالہ کا دودھ پیا ہے، تو اس دودھ پینے کا اثر آپ پہ نہیں آئے گا۔ یہ نکاح بالکل شرعاً درست ہے، جائز ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی، کلاک ٹاور میں پڑھیں یا کہیں پڑھیں، ہمارے نزدیک وہ نماز نہیں ہوتی۔ ہمیشہ صف متصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے آخری رکعت ہی کیوں نہ آ جائے۔ قریب ترین مسجد میں نماز پڑھ لینا جی۔ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے وہاں جو قریب ترین مسجد ہے وہاں نماز پڑھیں۔ حج کے لیے نماز کو خطرے میں ڈالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا یہی خیال ہے کہ لوٹانا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو حج کا سفر جس میں نماز قضا ہو جائے، اگر وہ حج نفلی ہے تو نہ کرے۔ اگر ڈر ہو کہ نماز قضا ہو جائے گی تو کہتے ہیں نفلی حج بھی چھوڑ دے، نماز اس سے افضل۔